رب تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے یوں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب والشہادتی وہو الحکیم الخبیر، کہ وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے اور وہ نہایت حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وہ پیدا کرے تو بھی حکمت ہے، اور وہ پیدا نہ کرے تو بھی حکمت ہے۔ اس کا کسی کو کچھ عطا فرما دینا بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور کسی کو محروم رکھنا بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے جو مقدر فرمایا وہ بھی حکمت کے عین مطابق ہے، اور جو احکام ارشاد فرمائے وہ بھی حکمت کے عین مطابق ہیں۔ اس کا کسی کو آسائش اور آسانی عطا فرما دینا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، اور کسی کو ان آسائشوں سے، ان نعمتوں سے محروم رکھنا یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ الغرض اس کا ہر کام یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی رب قدیر انسان کے لیے جو کچھ مقدر فرماتا ہے اس کے اندر ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ کہ ایک بندہ ساری زندگی آسائش میں رہتا ہے، آسانیوں میں رہتا ہے، عیاشیوں میں رہتا ہے، تو یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اور ایک بندہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے عقل و شعور کو اگر پہنچا ہے تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی ٹریجڈی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد یا قوم کو آزمائش اور مشکل میں ڈالتا ہے تو لوگوں کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض بے عقل ہر چیز کو اپنے تئیں عقل کے ترازو پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب انہیں حکمت اور فائدہ سمجھ نہیں آتا تو معاذ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ناسمجھ ظاہری اسباب اور وجوہات تک ہی محدود رہتے ہیں۔ مثلا ان کی سوچ یہیں تک ہوتی ہے کہ زیر زمین پلیٹیں آپس میں ٹکرائیں تو زلزلہ آیا، چونکہ شدت زیادہ تھی اس لیے نقصان زیادہ ہو گیا، جبکہ خوش نصیب لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب جل جلالہ کی قدرتوں اور حکمتوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ جہاں اس پہلو کے دیکھتے ہیں کہ پلیٹیں آپس میں ٹکرائیں تو حرکت پیدا ہوئی، وہاں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پلیٹیں نہ خود سے پیدا ہوئیں نہ خود سے اپنی تئیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائی ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی کسی ہستی کا حکم پوشیدہ ہے جس کی بنا پر یہ آپس میں ٹکرائیں اور یہ سانحہ روح پذیر ہوا۔ تو باری تعالیٰ کے کاموں کی حکمتوں اور فوائد کی طرف توجہ نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری اسباب میں پھنسا چلا جاتا ہے اور حقیقی مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ حدیث پاک کے مطابق کہ اس کی صورتحال ایک جانور کی طرح ہوتی ہے کہ جسے باندھ دیں تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں باندھ دیا گیا ہے، اور اگر اسے کھول دیں تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کیوں کھول دیا گیا ہے۔ جبکہ رب تعالیٰ کے کاموں کی حکمتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قادر مطلق جل جلالہ کیا چاہتا ہے۔ یوں ہی بندہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو جان کر انہیں دور کرتا ہے اور مستقبل میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے مالک جل جلالہ کی رضا اور دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 6 فروری 2023 کی صبح کو ہمارے 2 اسلامی ملک ترکی اور شام میں ایک نہایت قیامت خیز زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں
کم و بیش 15,000 سے زائد افراد لقمہ اجل ہوئے اور بے شمار عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ان حالات پر امت کا درد رکھنے والا ہر مسلمان پریشان ہے۔ کچھ ماہ قبل اسی سے کچھ ملتی جلتی کیفیت پاکستان میں بھی پیش آئی تھی کہ بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے سیلاب آیا، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے میدانی علاقے زیر آب آ گئے اور اتنا مالی نقصان ہوا کہ آج تک وہ پورا نہیں ہو سکا ہے، اور اتنے پاکستانی گھروں سے محروم ہو گئے تھے کہ ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے محروم ہیں۔ تو بلا شبہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر دنیا مل کر بھی ایک چونٹی جیسی مخلوق کو بھی ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا ہمیں اللہ پاک کے ہر کام میں وہ جو بھی فرماتا ہے انسان کے بارے میں، اس میں انسان کو راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے۔ لیکن اگر جب یہ حالات روح پذیر ہوتے ہیں، کبھی یہ زلزلے آتے ہیں، کبھی آندھی طوفان آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے اور لوگوں کا یوں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں انسان کے لیے کیا کچھ سیکھنے کے لیے ہے؟ تو سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ان حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ میرے رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اب آنے والے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے جب کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنے شب روز کے جو اعمال ہیں ان کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ یہ جو میرے گرد و پیش میں ایک سوگوار ماحول بنا ہوا ہے، یہ کیوں کر بنا ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس سے مجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت تو ایسی ہے اور ان کا تقویٰ اور رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا اور پرہیزگاری اتنی حیرت انگیز ہے کہ وہ بعض اوقات کچھ اچھے نظائر بھی دیکھتے تھے تو اپنے رب سے ڈر جایا کرتا تھی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی بادل آتے یا آندھی آتی تو میرے سرتاج صاحب معراج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بادل کو دیکھ کر یا اس آندھی کو ملاحظہ فرما کر کے اتنا خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کا رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، بارش یہ تو باعث رحمت ہوتی ہے کہ بارش آتی ہے، سوکھی زمین جو ہے وہ اپنا سبزہ اگاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے اور ہر طرف خوشی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، لوگوں کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کیوں زرد ہو جاتا ہے جب آپ بادل کو دیکھتے ہیں، جب آندھی کو دیکھتے ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یا عائشہ تو ما یؤمنونی ان یکون فیہ عذاب،
اُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَىٰ قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آنے والا بادل ہے یا جو آنے والی آندھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں میرے رب کا عذاب ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو۔ یعنی میرے آقا کی سوچ دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس لیے ڈر جاتا ہوں، میں اس لیے اپنے رب سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آسمان پر یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں، یہ جو بادل جو ہیں ہر طرف سے جو ہیں وہ چھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بادلوں میں میرے رب کا عذاب پوشیدہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، فرمایا کہ ایک قوم کو اسی آندھی کے ذریعے، اسی بادل کے ذریعے جو ہے وہ عذاب دیا گیا تھا۔ تو سابقہ قوم میں سے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جن پر بادل آیا، جب بادل آیا تو وہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ابھی بادل آ رہا ہے، یہ ہر طرف چھا جائے گا اور بارش آئے گی اور زمین اپنا سبزہ اگائے گی۔ وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ جب بادل آتا ہے وہ چاروں طرف جب ہر چیز کو گھیر لیتا ہے تو اسی میں سے پھر آگ نکلتی ہے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، تو یوں ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور وہ بادل جو ہیں وہ باعث رحمت کے باعث زحمت بن جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان آنے والے بادلوں میں میرے رب کا عذاب پوشیدہ نہ ہو۔ حالانکہ میرے رب نے قرآن پاک میں یہ واضح الفاظ میں اپنے حبیب کو یہ معجزہ جاں فضا سنایا ہوا ہے کہ اے حبیب، جب تک آپ اس قوم میں تشریف فرما ہے میں ان کو عذاب نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ قرآن پاک میں یہ واضح ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے میرے آقا کا تقوی، میرے آقا کا خوف خدا ذرا ملاحظہ کیجئے کہ میرے آقا اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کس قدر خوف کیا کرتے تھے، کس قدر ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ان بادلوں میں، کہیں ان آندھیوں میں میرے رب کا عذاب پوشیدہ نہ ہو۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ میرے آقا کا ڈرنا، یہ میرے آقا کے رنگ کا متغیر ہو جانا، یہ ہمارے لیے تربیت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ہمہ وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ یہ جو مصیبت آج فلاں پر اتری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت مجھ پر وابستہ نہ ہو جائے، مجھ پر نہ جو ہے یہ نازل ہو جائے۔ تو لہٰذا جب ہم کسی قوم کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے اور اپنے اعمال کو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ میں کون سے اعمال کر رہا ہوں، کون سا عمل کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ جو پریشانی، یہ جو ٹینشن میں دوسری قوم میں دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کہ یہ پریشانی میرے گھر میں آئی ہوئی ہو۔ تو لہٰذا مجھے اپنے اعمال کو دیکھ لینا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے بارہا مقامات پر ہماری تربیت کرتے ہوئے، ہمیں ڈراتے ہوئے ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، میرے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا، لولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تضرعوا، تو چاہیے تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے، وہ ڈر جاتے، ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں۔ یعنی جب یہ سننے کو پتا چلا، جب یہ بات سنی کہ فلاں قوم پر عذاب آیا، فلاں علاقے میں زلزلہ آیا ہے، فلاں علاقے میں حادثہ رونما ہوا ہے جس میں اتنے افراد چلے گئے، یا فلاں علاقے میں زلزلہ آیا اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ فلک دوز عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئیں، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈر جانا چاہیے۔ لیکن رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ ولیکن قست قلوبہم، کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وزین الشیطان ما کانوا یعملون،
اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، ما کانوا یعملون، یعنی جو وہ شب و روز میں کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کو شیطان انہیں مزین کر کے دکھاتا ہے، بھی تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ بہت اچھے کام کر رہے ہو، تم یہ جو فعل کر رہے ہو تم بہت اچھے کام کر رہے ہو، بہت اچھے فعل کر رہے ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بہ، اس چیز کو کہ جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، ان کو ڈرایا گیا، جب انہوں نے اس نصیحت کو، اس بات کو جب انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو ان کو عطا کیا گیا، یعنی جو ان کو نعمتیں دی گئیں، ان پر وہ جو ہے وہ فرد بخش ہو گئے، خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ان پر ہمارا عذاب ہے، اچانک ان پر ہماری پکڑ ہوئی، فاذا ہم مبلسون، تو جب ہی وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیو، جب کوئی پریشانی آئے تو اس وقت بھی ہمیں اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جب رب تعالیٰ کثیر نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ان نعمتوں کی خوشی میں آ کر انسان کو اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے رب کو ہمہ وقت یاد رکھنا چاہیے۔ تو یوں ہی رب تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت جو ہے وہ دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے بندے، جب تم پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ڈر جاؤ، اور جب تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کشادہ ہوتی ہیں تو تم اس وقت بھی ڈرا کرو۔ اور ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شب و روز کے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم پر جو حقوق العباد ہوتے ہیں ان پر ذرا نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہوں، ہم نمازیں تو ادا کر رہے ہوں، ہم روزے تو رکھ رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی حق تلفی کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا حق مار رہے ہوں، ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کر رہے ہوں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہوں۔ میٹھے اور پیارے سنیے، دوسرا جو کام ہے اہم ترین وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کی جو ہے اس کی بھی ادائیگی کرے، اس کا بھی دھیان رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حقوق اللہ کی پاسداری میں تو بالکل وہ پرفیکٹ ہے اور وہ اپنے کام میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد کے معاملے میں اس کو پھنسا دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کی جو ہے وہ بہت اشد حاجت ہے کہ ان کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے۔